میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ کیا بچوں کی کوئی غلطی، ماں باپ کی کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، صرف بچوں کی غلطی ہوتی ہے؟ یہ سوچ کس نے دے دی بھائی آپ کو کہ صرف ماں باپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، بچوں کی غلطی ہے؟ فضیل بن عیاض گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، گھوڑے نے کوڑا پریشان کیا، آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، بتک گیا، تو وہ جب آپ کے اختیار سے باہر جانے لگا تو آپ نے گھوڑے کو روکا اور باندھا اور آپ پھر سجدے میں جا کے رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا حضور گھوڑے نے پریشان کیا تھا تو آپ نے جو گھوڑے کو ٹھیک کرنا تھا یہ سجدے میں جا کے آپ نے توبہ کیوں کی ہے؟ فرمانے لگے میں نے حضور کی حدیث یاد آ گئی، حضور فرماتے جب کوئی اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا ہے تو اس کے نیچے والے لوگ اس کے ماتحت اس کا کہنا نہیں مانتے، تو میں سمجھ گیا کہ ضرور میں اپنے رب کا نافرمان ہو گیا ہوں، جو میرا گھوڑا میرا نافرمان ہو گیا ہے، تو میں نے سوچا گھوڑے کو منانے سے پہلے اپنے رب کو منا لوں، رب مان جائے گا تو پھر سب مان جائے گا، پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ مطلب اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ ہر بچہ ہر بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے، اور بزرگوں نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے راز کا مطلب یہ ہے کہ باپ جو چھپ کے گناہ کرتا تھا بیٹے وہ کبھی کبھی کھل کے کر دیتے ہیں۔ انسان کی ذلت کبھی کبھی اولاد کے ذریعے ہوتی ہے اور کبھی کبھی عزت اللہ اولاد کے ذریعے ہی دیتا ہے۔ باپ پوری زندگی گمنام تھا، کمزور تھا، مزدور تھا، مگر بچے کی اچھے سے تربیت کی، اسے اچھے اخلاق دیے، اسے اچھا جو ہے وہ اسے اچھا اسکول دیا، اچھی تعلیم دلوائی، اچھے اخلاق دیے، اسے بہترین کمائی کھلائی اور خود پریشان رہا، مگر بچہ مشہور ہو گیا، اللہ نے اسی بچے کے ذریعے اس بچے کو بھی عزت دے دی اور باپ کو بھی عزت۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ بڑا عزت والا تھا، بڑا سمجھا جاتا تھا عزت والا، مگر چھپ کے اللہ کا نافرمان تھا، نافرمانیاں کرتا تھا، تو اس کی اولاد اس کی زندگی پہ لعنت بن جاتی ہے، رسوا کر دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، لوگ مجھ سے آگے کہتے ہیں حسین نے کربلا کے میدان میں حق ادا کر دیا، تو میں کہتا ہوں یہ آدھی بات ہے، پوری بات کہا کرو تب بات پوری ہوگی۔ تم یہ کہتے حسین نے کربلا میں نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ کے اسلام بچا کے حق ادا کر دیا، تو پہلے یہ کہا کرو کہ پہلے مدینے میں علی اور فاطمہ نے ماں باپ ہونے کا حق ادا کیا ہے، جا کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرف شہید ملت، اولاد غوث اعظم، نعرہ رسالت۔ اب مجھے بتاؤ جب تک مائیں نیک نہیں ہوں گی بچے کہاں سے نیک آئیں گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی میں آپ سے فارسی میں بات نہیں کر رہا ہوں، آپ سے نہ تو تقریر کر رہا ہوں، صرف آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کیا یہ امت بربادی کی طرف نہیں جا رہی؟ آپ کو لگتا نہیں ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ کو لگتا نہیں ہم بربادی کی پستی کی طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے اخلاق بگڑتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے بچے بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو لڑکے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، یہ جو لڑکے کانوں میں لیڈ لگا کے گانے سنتے ہیں، ان کی ماؤں سے کبھی پوچھو، یہ لڑکے یہ کہتے ہوئے بڑا مجھے افسوس ہو رہا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہے، یہ کہتے ہوئے مجھے بڑا مجھے رنج ہے، اللہ میں غم کے حال میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میرا دل ٹوٹا ہوا ہے، پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج کل 80 سے 90% نوجوانوں کی بالکل تنہائیاں برباد ہو چکی ہیں، ان کے موبائلوں نے ان کی حیا کا گلا گھونٹ دیا، ان کے پاس کچھ نہیں بچا، وہ چھپ چھپ کے گندی تصویریں اور فلمیں دیکھنے والے بچے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں لگتا نہیں تم جوانی رہو گے، یا تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، یا تمہیں یہ لگتا ہے کہ جوانوں کو موت نہیں آتی؟ میں نے نہ جانے کتنے جوانوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے۔ یاد رکھو دنیا میں فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، ان کی ماں سے پوچھو یہ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں کہ جب یہ پیٹ میں تھے تو یہ بتاؤ کہ تم نے فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی؟ جب یہ تمہارے پیٹ میں تھے تو تم نے فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی؟ مجھے بتاؤ، یہ بات اب تو ثابت ہو چکی ہے، اسے تو میڈیکل سائنس نے بھی آج اس بات کو ویریفائی کر دیا ہے، اسے ڈیفائن کر دیا ہے کہ ماں جو کرتی ہے اس کا اثر بچے پر ہوتا ہے۔ ذرا غور کریں آپ، اب مجھے بتائیں، میں آپ سے کہتا ہوں میری طرف توجہ کریں یا غور کریں، ماں جو ہے وہ پریگننٹ موومنٹ میں ہے، میری بہنیں سنیں، وہ حالت حمل میں ہے، وہ ڈاکٹر نہیں کہ یا ڈاکٹر کے پاس گئی ہے تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے تجھے اگر اپنے بچے کے اندر طاقت پیدا کرنی ہے تو اسے تم سیب کھاؤ گی تو بچے کے اندر آئرن بڑھے گا، اگر تم
अगर तुम बादाम खाओगी तो आयरन बढ़ेगा, अगर तुम संतरा खाओगी तो विटामिन डी बढ़ेंगे, अगर तुम अंगूर खाओगी तो इसके अंदर विटामिन डी बढ़ेंगे, अगर अमरूद खाओगी तो विटामिन डी बढ़ेंगे। इस बच्चे के अगर तुम जहन को अच्छा करना चाहती हो तो तुम ऐसा करो, अखरोट खाना शुरू करो। पता लगा माँ अगर अल्लाह का बनाया हुआ अखरोट और बादाम और सेब खाएगी तो उसके बच्चे पे असर हो जाएगा। तो मुझे बताओ अगर माँ अल्लाह का कुरान को तिलावत करेगी तो क्या बच्चे के ऊपर असर नहीं होगा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। माँ क्या समझती है जब बच्चा पैदा हो जाएगा? नहीं, जब पेट में तब से असर शुरू हो गया। बच्चा एक पैदा हुआ है, पानीपत में पैदा होती रोने लगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन और 7-8 दिन रोया, तो ये तो ज्यादा रोया ना, तो फिर हकीम को दिखाया, फिर 1 हकीम 2 हकीम 3 हकीम 4 हकीम 5 हकीम, अच्छा वो ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने बच्चे का रोना सुना तो कि ये रो नहीं रहा है, अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे? कहा आओ दिखाऊं। घर पहुंचे, जाके पूछे कोई है इस घर में? उसके वालिद निकल गया बच्चे की। कब? मैं इसका वालिद हूं बच्चे का। कहा ये आपका बच्चा अल्लाह का वली है। कह लगे आपका दिमाग ठीक है, 1 महीने से सोया नहीं है, रोता है लगातार, आप इसे वली कह रहे हैं? कल मेरी गोद में लाओ। गोद में दिया, इन्होंने एक कान में कुछ पढ़ दिया, दूसरे में कुछ पढ़ दिया, बच्चा हो गया खामोश। कह लगे हुजूर ये क्या पढ़ दिया आपने इसके कान में? कह लगे ये बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिज है? कहा तो सुनो, जब ये माँ के पेट में था ना तो उसने चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा उसने, तन्हाइयों में इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे की रूह की ग़िज़ा अल्लाह का कुरान बन गया। बच्चे की रूह को कुरान सुनने की आदत पड़ गई। बच्चे की माँ के पेट में जो परवरिश हुई वो अल्लाह के कुरान की तिलावत से हुई। जब बच्चा पैदा हो गया माँ जचकी में चली गई, माँ ने कुरान नहीं पढ़ा। बच्चे को भूख लगती थी कुरान की, आप उसे देते थे खाना, उसे देते थे दवाइयाँ। मैंने उसके एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी आयत पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह है। पता लगा अगर माँ पेट में बच्चा हो कुरान पढ़ दे तो बच्चे फिर वली पैदा होते हैं। वली नारे तकबीर, नारे रिसालत और से शहीदे मिल्लत औलादे गौसे आजम, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी बहनें मेरी बेटियां क्या समझते हैं, ये मर्द क्या समझते हैं? तुम अपने घरों में गाली दोगे तुम्हारे घर में फिल्में चलेंगी। अरे बर्बाद हो गए मुसलमानों के घर, क्या हमसे कहलवा रहे हो? लो अब कह देते हैं ये बरकतें लोग अपने घर में मांगने वाले, इनके घरों में बड़ी बड़ी टीवियां लगी हुई हैं और उसमें नाचती हैं औरतें और ये पूरा घर बैठ के देखता है। इस घर से उम्मीद ये रख सकते हो कि यहाँ अच्छे बच्चे होंगे? यहाँ सिवाय कैरेक्टर लूज के और कोई बच्चे हो नहीं सकते। यहाँ इस तरह के माहौल में आप क्या समझते हैं ये जो सीरियल देखने वाली औरतें, ये जो छुप छुप के सीरियल देखती है, ये सीरियल क्या है? ये तो मियां ट्यूशन मिलती है बदकारी की इन सीरियलों में, ये बदतमीजी चीजें। ये मुसलमान लड़कियों को देखना चाहिए था, ये मुसलमान औरतों को देखना चाहिए था। अरे तुझे तो पेट के अंदर तेरे बच्चा आया तो तुझे जिम्मेदारी आ गई थी। आला हजरत मुजद्दिद मिल्लत सरकार आला हजरत फरमाते कि जब बच्चा पैदा हो जाए, जब माँ के गोद में आया, फरमाते जब पहली बार दूध पिलाए और जब फीडिंग करवाए ना अपने बच्चे को दूध पिलाए, फरमाते उस दूध पिलाते वक्त अगर वो अपने बच्चे को दुरूद सुना देगी ना तो मेरे नबी के इस दुरूद की बरकत से अल्लाह इसके बच्चे को आशिक रसूल बना दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ना अब नात है, ना कुरान है, ना हदीस है, ना नात है, कोई चीज नहीं है। फिर गाने हैं, गालियां, ड्रामे हैं। पहले की औरतें ऐसी होती थी कि वो अपने घर को भी नेक कर देती थी। आपको पता है लोग पहले कहते थे नानी तक को देखो, रिश्ता करो तो पहले लड़की की नानी तक को देखो। यार देखो माँ तक नहीं छोड़ते थे, कहते थे नानी तक देखो। ये नानी का रिवाज ये नया नहीं है, ये भी पुराना रिवाज है। जब मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली मर्तबा तो वही नाजिल हुई और जब इकरा वाली 5 की 5 आयतें नाजिल हुई तो मेरे नबी ने मक्के की किसी अपने दोस्त को, अपने किसी रिश्तेदार को वो आयत नहीं सुनाई, बल्कि सबसे पहले सैयदा खदीजतुल कुबरा को सुनाई। मेरे नबी जानते थे मैं खदीजा को सुनाऊंगा, खदीजा अपनी बेटी फातिमा को सुनाएगी और फातिमा अपने बेटे हुसैन को सुनाएगी और हुसैन करबला में नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान से घर के घर खाली हो गए। अब तो कोई मर जाए तो कुरान पढ़ा जाता है, या मरने वाला हो तो कुरान पढ़ा जाता है। दम नहीं निकलता है तो क्या कुरान मरने की लिए किताब है? हालांकि फर्क पड़ेगा, असर होगा, फैज होगा कुरान जहां भी पढ़ा जाए।
مگر اقبال کہتا ہے قرآن سے تو نے جینا نہیں سیکھا. قرآن تو ایسا سمجھ لو اس پہ گرد جم گئی ہے, اوپر رکھا ہوا ہے, اور جنے کدھر کدھر پڑ گئی قوم, کس کس کے چکر میں. بات کروں گا مگر یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, عورتیں نیک ہو جاتی ہیں تو بچے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک عورت کے بگڑنے سے اگر صرف اس عورت پہ فرق پڑتا تو میں اتنی تقریر نہیں کیا کرتا عورت کے لیے. اس سے اس کی بیٹی پہ فرق پڑتا ہے, اس کے بیٹے پہ فرق پڑتا ہے, اس کی نوازی پہ فرق پڑتا ہے, اس کے نوازے پہ فرق پڑتا ہے, اس کی پوتی اس کے پوتے پر اثر پڑتا ہے. یاد رکھے ایک عورت اگر نیک ہو جائے تو پورا خاندان نیک ہو جاتا ہے, اور ایک عورت اگر بگڑ جائے تو پورا خاندان بگڑ. اس وجہ سے اپنی بچیوں کو یہ جو انگریزی تعلیم دلوا رہے ہو, ہم منع نہیں کرتے انگریزی تعلیم کو, مگر یہ ایسی تعلیم جو عورت کو مرد بنا دے, یہ تعلیم ہے. لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی, ڈھونڈ لی قوم نے فلا کیرا. یہ روش کیسے گل کھلائے گی؟ پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. آج بھی آپ کو لگتا نہیں کہ اے برباد ہوئی چلی جا رہی ہیں؟ یہ بات سن کر کے بڑا افسوس ہوا, مگر یہ پھر بھی کہہ رہے ہیں اس بات کو ہم. کیوں؟ چونکہ اب ہماری قوم برباد ہو رہی ہے, اور اللہ معاف فرمائے میں اس عہد میں ہوں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں برباد ہوتے ہوئے. تو میں پھر حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا, کل مروں پرسوں تو یہ حضور سے کہہ دوں گا, حضور میں تو روز بات کرتا تھا, لڑکیوں کو سمجھاتا تھا, جلسوں میں جا کر کے بات کرتا تھا, آپ کے صدقے میں زبان ملی تھی تو بولتا تھا, کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا. یہ بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ 2014 سے لے کے اب تک 5 لاکھ سے زیادہ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں, اسلام چھوڑ چکی ہیں, غیر مسلموں کے گھروں میں ہیں. ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ کبھی کبھی بڑی شرم آتی ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے, بڑا درد ہوتا ہے یہ بات سوچ کر کے. آپ مجھے بتائیں, اگر ایک لڑکی کو سچی طلب دے دی ہوتی ماں باپ نے تو کیا کبھی وہ ایسا کر سکتی ہے؟ میرے نبی پاک کتنی عزت دیتے تھے. بیٹی آتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ آتی ہے, حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر سیدہ فاطمہ کا ہاتھ چومتے ہیں, پھر انہیں سونگتے ہیں, پھر اپنی مسند پہ اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں. اتنی عزت میرے نبی پاک دیتے ہیں. اسلام نے لڑکیوں کی عزت دی, مگر آج لڑکیاں دور دور چلی جا رہی ہیں. معاذ اللہ وہ کفار کے ہاتھ کی کٹپتلیاں لڑکیاں بنتی چلی جا رہی ہیں. افسوس ہے کہ اس قوم کو نیند بھی آتی ہے. افسوس ہے کہ اس قوم کے بڑے بڑے قداور لوگ, بڑے بڑے رہنما اپنے آپ کو کہلانے والے, ان کی طرف سے کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے, ان کی طرف سے کوئی سرگرمی نہیں ہے, ان کی طرف سے کوئی احتجاجی چیز آگ سامنے نہیں آ رہی ہے, نہ کسی کو کوئی پرواہ ہے. سب سمجھتے ہیں میرا گھر سلامت ہے. نہیں, لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر جب میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. یہ بات صرف اسی معنی میں نہیں ہے, یہ ہر معنی میں ہے. جب گندگی پھیلے گی تو ہر گھر کی طرف آئے گی, چاہے وہ کسی کا گھر ہو. جب میاں اتحاد کا فکر پھیلے گا تو وہ ہر گھر کی طرف آئے گا. مجھے بتاؤ, ایک عورت اگر چاہتی ہے تو اپنے شوہر کو بازار لے کے جاتی ہے, پیچھے اس کے ہاتھ میں بچہ ہے, اور بچہ لے کر کے شوہر پیچھے ہے, عورت آگے ہے. ایک دکان, دوسری دکان, تیسری دکان, مرد بیچارہ تھک گیا پیچھے چلتے چلتے. عورت کو کپڑا پسند نہیں آ رہا ہے, مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, جاؤ اپنی بیویوں کو خوب شاپنگ کراؤ. مگر میں عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں, اگر ایک عورت اپنے مرد کو بازار میں گھما سکتی ہے تو وہ چاہے تو کیا مسجد نہیں بھیج سکتی؟ زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ. بے شک, بولو ذرا, بولو بھائی. بے شک. زبان ہے تو بولو, بولو زبان ہے تو بولو. بھیج سکتی ہے نا ایک عورت اگر چاہے.